بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ اصل مفہوم بیان کروں، چند تمہیدی کلمات عرض کروں گا۔ محمد فاروق بیٹے جو موزمبیق سے آئے ہیں، ایک بات فرمائی کہ سائیں جی کو سارا علم ہوتا ہے، عاجز کا حال یہ ہے صرف اپنا ہاتھ آنکھوں پہ رکھ لوں تو اندھا ہو جاتا ہوں۔ لا محدود علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، حد نہیں ہے، لمیٹیشنز نہیں ہے، حدود اربع نہیں ہے۔ لا محدود علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اس کے بعد کوئی خدا کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، رب کا پیارا ہے، خدا کا ولی ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا وہ علم اس کے پاس ہے۔ پھر اللہ کا رسول ہو، رب کا نبی ہو، خدا کا ولی ہو، اس کو کتنا علم دیا۔ میرا اور آپ کا علم یہ نہیں کہ ہم اس کو تول سکیں۔ جو دینے والا اس نے دیا، جس کو دیا وہ جانے اور دینے والا جانے۔ یہ جو پروگرام ہے ان بحثوں کے نہیں ہیں، کوئی اور فکر کے پروگرام ہے۔ الحمدللہ یہ بات ذہن میں رکھ لو، اللہ تعالیٰ جس بندے کو جتنا علم عطا کرے اس کے پاس وہی علم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو علم دیا، رسولوں کو دیا، اپنے ولیوں کو دیا، اور وہ سارا جو علم دیا ہدایت کا راستہ پہنچانے کی وجہ سے عطا کیا۔ اللہ کا پاک کلام ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور جو تمہارے اندر اولی الامر ہے۔ بہت مختصر کوشش کروں گا کہ آپ کی زیادہ رات کی آرام کے اندر خلل نہ ہو۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول پاک کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ یہ ہر کوئی سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت عقل میں آتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عقل میں آتی ہے، اولی الامر منکم جو تم میں صاحب امر ہیں
ان کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے۔ یہ کون ہے؟ کوئی کہتا ہے بادشاہ سلامت، کوئی کہتا ہے وزیر اعظم صاحب، اور کوئی کہتا ہے صدر صاحب۔ حضرت امام ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک کا حکم ہے جن کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ ملک کا بادشاہ، ملک کا وزیر اعظم، ملک کا صدر، عدل شریعت ہم قانون کی تابع داری کرتے ہوئے ان کی باتوں کو مانتے ہیں، لیکن جب اس قرآن پاک کی آیت مبارک کو دیکھیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بادشاہ کی اطاعت کرو، وزیر اعظم کی اطاعت کرو، ملک کے صدر کی اطاعت کرو جو نماز پڑھتا ہے نہیں ہے، شراب پیتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، اللہ کا نافرمان ہے، نبی پاک کی سنتوں کا تاریک ہے، اس کی اطاعت یہ نہیں ہو سکتی۔ اولی الامر کون ہے؟ اولی الامر کون ہے؟ جن کی اطاعت اللہ نے اپنے پیارے رسول اپنے ساتھ ملا دی۔ وہ اپنی کبھی نہیں کہتے، وہ اللہ اس کے رسول کی سناتے ہیں۔ معلوم یہ چلا اللہ سے ہم بات نہیں کر سکتے، اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ ہمارے زمانے میں ہم نے تو ان سے باتیں سنی ہے جو اللہ اس کے رسول کی سناتے ہیں۔ قرآن پاک اس آیت مبارکہ کے مطابق ہمیں ان کے حکم کو ماننا فرض ہے جو ہمیں اللہ اس کے رسول کی سناتے ہیں۔ پھر اس بندے کی عظمت کیا ہے؟ اس بندے کی شان کیا ہے جو اللہ اس کے رسول کی سناتے ہیں؟ اللہ نے اس کو کیا مقام عطا فرمایا ہے؟ اور پھر میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، جو یہ لوگ ہیں، یہ جو گروہ ہے، خدا کی قسم یقین جان اس کی شان بھی بیان کروں گا، اور جو اس کے سامنے مخالفت پہ کھڑا ہوگا اس کو خوشخبری بھی دوں گا، تیرے لیے کبھی کوئی نقصان کا سبب نہیں بن سکے گا انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا رتبہ ہے آپ کا، بڑی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ حمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو دنیا کی سیاحت کے لیے مقرر کیا کہ دنیا میں گھومتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی مقصد کے کام کرتا ہی نہیں ہے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود رسول پاک سے سنا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین پر گھومتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ جو سلام کرے گا اس کا سلام تو رسول پاک کو پہنچے گا نا۔ پڑھو سب، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم یہ سلام پہنچ رہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے۔ ہمارے سلام کی حیثیت ہمیں پتہ ہے، لیکن جب رسول پاک جواب دے رہے ہیں، میرے محبوب ہماری طرف سلامتی بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، برکت بھیجتے ہیں، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ کے فرشتوں کا گروہ ہے جو زمین پر گھومتا ہے، اور میرے امتی جو مجھے سلام کرتے ہیں، سلام پہنچاتے ہیں، اللہ کے فرشتے وہ سلام لے کر میری خدمت پہ پیش کرتے ہیں۔ پھر خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر۔
کس طرح سے محبوب پاک نے وضاحت فرمائی، جب تم کوئی بات کرتے ہو، کوئی مسئلہ بیان کرتے ہو، کسی تکلیف کا اظہار کرتے ہو، میں حدیث پاک بیان کر دیتا ہوں جو اس کا حل ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میری موت بھی تمہارے لیے بہتر۔ وہ کس طرح سے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، میری موت بھی تمہارے لیے بہتر۔ اپنی ساری امت کے لیے میرے محبوب پاک نے اعلان فرمایا میری موت بھی تمہارے لیے بہتر۔ پھر کس طرح سے آقا فرماتے ہیں میری امت کے اعمال مجھے پیش کیے جاتے ہیں، جب میں ان میں نیکیاں دیکھتا ہوں میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ نیکیاں امتی کرتے ہیں، نیکیاں امتی کرتے ہیں، محبوب پاک فرماتے ہیں میں حمد اللہ کی بیان کرتا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سمجھیں، نیکی ہم نہیں کر سکتے، ہم تو گناہ کر سکتے، اللہ کی نافرمانیاں کر سکتے۔ نیکی اللہ عطا کرتا ہے۔ جب اللہ نبی پاک کی امت کو نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے تو اللہ حمد کے لائق ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے محبوب جانتے ہیں اللہ نے میری امت پر کرم کیا، میری امت پر رحمت فرمائی، میری امت کو نیکی کی توفیق عطا فرمائی، تو میرے محبوب پاک اس نیکی کی توفیق کی وجہ سے اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں۔ پھر میرے محبوب پاک نے فرمایا میری موت بھی تمہارے لیے بہتر۔ میری امت کے نامہ اعمال میرے سامنے پیش ہوتے ہیں، جب میں دیکھتا ہوں وہ نیکی کرتے ہیں میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اور جب وہ گناہ کرتے ہیں میں ان کے لیے استغفار کرتا ہوں، بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ کیا امت کی شان، کیا امت کا رتبہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری امت کی عمریں پچھلی امت کی امتوں کی طرح سے نہیں۔ پہلی امتیں گزر گئی، کوئی 500 سال عمر، کوئی 700 سال عمر، کوئی 1000 کی عمر۔ محبوب پاک نے فرمایا میری امت کی عمریں پچھلی امت کی طرح سے نہیں ہیں، ان کی عمریں تو ایسی ہیں جیسے عصر کی نماز اور غروب وقت غروب کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، ان کی عمریں یہ ہے، یعنی کہ بہت چھوٹی ہے۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں تمہارے اور پچھلی امتوں کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، ایک شخص نے کسی کو مزدوری پہ رکھا اور اس سے طے کیا گیا کہ ہم تمہیں صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرو گے تو 1 قرات دیں گے، 1 قرات معاوضہ۔ اور رسول پاک فرماتے ہیں یہ یہودی ہیں۔ پھر میرے محبوب فرماتے ہیں کہ شخص نے مزدوری پہ کسی کو رکھا اور اس طرح رکھا کہ وہ ظہر سے لے کے عصر کی نماز تک کام کرے گا اور اس کا معاوضہ اس کو 1 قرات دیا جائے گا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اپنی امت کا بھی بتاؤں، رسول پاک نے فرمایا میری امت کا حال یہ ہے کہ وہ عصر کی نماز سے لے کر سورج غروب ہونے تک تھوڑا سا کام کرے گا، لیکن اسے 2 قرات معاوضہ دیا جائے گا۔ یہودی بھی ناراض ہو جائیں گے، عیسائی بھی ناراض ہو جائیں گے، ہم سے کام تو زیادہ لیا گیا اور معاوضہ آدھا دیا گیا۔ رسول پاک کی امت کام تو تھوڑا وقت کیا اور معاوضہ دگنا دے دیا۔ اللہ ان کو فرمائے گا یہ میرا فضل ہے، جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ خدا کے احسان نہ ہوئے؟ ابھی دوست کوئی خطاب کر رہا تھا رسول پاک کے امتی، یہ تو رب کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی امت میں ہمیں شامل کیا۔ رسول پاک کے پیارے اصحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود رسول پاک سے سنا، میرے محبوب نے فرمایا خوشخبری ان کے لیے جنہوں نے میری زیارت کی، خوشخبری ان کے لیے جنہوں نے میری زیارت کی
اور 7 بار خوشخبری ان کے لیے، میری زیارت تو نہیں کی لیکن میری اطاعت کی، میرے دین پر عمل کیا۔ رسول پاک نے فرمایا 7 بار اس کو مبارک ہو۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے۔ خدا کی قسم میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، جس طرح صحابہ کرام نے بچوں کو ذبح کرایا، اپنا گھر بار لٹایا، نبی پاک کی اصحابیہ اپنے دودھ پیتے بچے کو سینے سے لگا کے نبی پاک کی خدمت میں پیش ہوئی۔ میرے محبوب نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے جو جنگ میں جا رہے ہیں کسی کے پاس تلوار ہے، ڈھال نہیں ہے، ڈھال ہے تو تلوار نہیں ہے۔ میرے گھر میں کوئی نہیں بچا، سب اللہ کے دین پہ قربان ہو گئے۔ یا رسول اللہ، میں یہ معصوم بچہ لائی ہوں، میں نے اعلان سنا ہے، کفر نے للکارا ہے، یہ میرا بچہ اس مجاہد کو دے دے جس کے پاس ڈھال نہ ہو۔ جب اس پر کوئی کافر حملہ کرے میرے بچے کو سامنے کر دے، میرا بچہ کٹ جائے، نبی پاک کا دین پھیل جائے۔ ہمارے سینے میں ایسے دل ہیں، بچوں کو پیش کریں، کٹتا ہے تو کٹ جائے، رسول پاک کا دین پھیل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعد میں لا کے بھی رحمت فرمائی، جو زمانے میں جن کو پیدا کیا ان پر بھی رحمتیں فرما دیں۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے اصحابی، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے اصحابہ بتاؤ کس کے ایمان پر تعجب ہے، کس کا ایمان افضل ترین ہے؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ملائکہ کا ایمان افضل ترین ہے، ملائکہ کے ایمان پر تعجب ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ان کو کیا بات ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں، وہ تو اپنے اللہ کے پاس ہیں، پھر اللہ پہ ایمان نہ لائیں کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ پھر انبیاء اکرام کے ایمان پر تعجب ہے، ان کا ایمان افضل ترین ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ان کا یہ ایمان نہ لائیں، اس کی کیا بات ہے؟ ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر ہمارے ایمان پر تعجب ہے، ہمارا ایمان عظیم ترین افضل ترین۔ میرے محبوب مسکرائے، فرمایا تمہارے ایمان میں کیا ہے، تم ایمان نہ لاؤ، نبی تمہارے اندر بیٹھا ہے، تم وہی نازل ہوتے دیکھتے ہو۔ اصحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول جانتے۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا مجھے نہیں دیکھا ہوگا، وہ اللہ کے احکامات صحیفوں میں پڑھیں گے اور دین پر عمل کریں گے، ان کے ایمان پر تعجب ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ، کتنے بخت والے، نہ رسول پاک کی زیارت کی، نہ صحابہ کرام کو دیکھا، مدت گزر گئی اور اللہ نے ایمان کی توفیق دی۔ یہ احسان کس کا ہے؟ کبھی سوچو یار یہ کس نے احسان کیا ہے؟ میری ماں نے تو احسان نہیں کیا، میرے باپ نے تو احسان نہیں کیا۔ ابھی آپ سن رہے تھے جو دوست پڑھ رہا تھا، پوچھو ان سے، داڑھی تھی، یہ داڑیاں مونڈتا تھا، صبح سے لے کے شام تک رسول پاک کی سنت کاٹ کے گٹر کے نالے میں ڈالتا تھا۔ زندگی بدلی دیکھو تو کیسی بدلی، یہ میرے بزرگوں کا فیض ہے۔ دل پلٹ جاتے، روح میں انقلاب آتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ کیسے نفوس قدسیاں ہیں جو قرآن پاک لے کے ہمارے پاس پہنچے، ہمیں قرآن پاک سنایا، اللہ کی دعوت دی، ہدایت کی دعوت دی۔ خدا کی قسم ماں باپ نے یہ تو سوچا کہ تنخواہ لا کے دیتا ہے کہ نہیں دیتا، میری خواہشیں پوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مجھے کپڑے بنا کے دیتا ہے کہ نہیں دیتا، یہ ماں باپ نے فکر نہیں کیا۔
یہ میرا بیٹا اللہ کے دین پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے نہیں کرتا، بتائیے یہ نفوس سلام کے لائق ہے کہ نہیں، ان کی قدر و قیمت ہے کہ نہیں، جنہوں نے اللہ کی طرف بلایا، ہدایت کا رستہ دکھایا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ کتنی بڑی نعمت عطا ہوئی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز محشر اللہ تمام بندوں کو بلائے گا، اکٹھا کرائے گا۔ جب سب اکٹھے ہو جائیں گے، اللہ حکم دے گا مجھے سجدہ کرو۔ حدیث پاک بتا رہا ہوں میں، اللہ حکم دے گا مجھے سجدہ کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کافر تو سجدہ کر ہی نہیں سکے گا۔ یہ خطہ یہاں کون بستا تھا؟ یہ سارا ہندوستان تھا؟ یا سارے ہندو تھے یا سکھ تھے؟ سکھ اور ہندو اللہ کا شکر ادا نہ کریں؟ یہ جو بابے تھے نا، بابے، یہ بابے بستی بستی پہنچے، گاؤں گاؤں پہنچے، ایسی دھونی دھکائی، ایسا رحمت کا، میرے بھائی ایسی رحمت کی بارش ہوئی، یہ دل اللہ کے نور سے راستہ ہو گئے، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوئی، اللہ نے توحید کا سگو پہنچایا، اللہ کو پوجنے والے بن گئے۔ اللہ کے محبوب، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تمام بندوں کو اکٹھا کرے گا، اللہ اعلان کرے گا، اے میرے بندوں مجھے سجدہ کرو۔ کافر نہیں کر سکیں گے۔ جیسے نا کسی کی گردن میں سریا ٹھوک دیا جائے، وہ جھک ہی نہ سکے، وہ نہیں جھک سکیں گے۔ پھر میرے محبوب پاک فرماتے ہیں، میرے امتیں تو اور بھی بہت ہیں، میرے امتی 2 لمبے سجدے سب سے پہلے کریں گے، باقی امتیں دیکھتی ہوں گی، لیکن نبی پاک کے امتی سب سے پہلے 2 لمبے سجدے کریں گے، اور اللہ نے فرمائے گا سر کو اٹھاؤ، سر کو اٹھاؤ، تمہارے بدلے میں یہود اور نصارہ کو میں نے جہنم میں دھونس دیا، تمہاری سب کی بخشش کی، تم جنت میں چلے جاؤ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا، رسول پاک کا ارشاد مبارک ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے ساتھ حال یہ کرے گا، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ میرے ہر امتی کو ایک یہودی اور ایک عیسائی دے گا، یہ فدیہ دیتا ہوں، ان کو جہنم میں ڈال، تیرے گناہ کا فدیہ ہو جائے اور تم سب کو میں بخشتا ہوں۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میرے صحابہ، میں اپنی امت کی شان بیان کروں، عرض کی یا رسول اللہ، ارشاد فرمائے، میرے محبوب نے فرمایا جو اہل جنت ہوں گے اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا، اس کی 120 صفحے ہوں گی، ان 120 صفحوں میں 80 صفحے تو میری امت کی ہوں گی۔ یہ سارے جنتی کیسے بنتے جائیں گے؟ اللہ اپنے رسول کی امت کے فدیے میں یہودی عیسائیوں کو جہنم میں گھسیٹتا جائے گا، ان کے لیے بخشش کی، رحمتوں کی صدائیں بلند ہوں گی، ندائیں بلند ہوں گی۔ کیسے ہوگا؟ ہم جو کرتے پھریں، اب نبی پاک کے امتی ہیں، اب ہم تو جنت میں جائیں گے۔ دنیا کے معاملے میں تو کبھی نہیں سوچا، میں نوکری پہ جاؤں نہ جاؤں، میں کاروبار کروں نہ کروں، میں پڑھوں نہ پڑھوں، یونیورسٹی جاؤں نہ جاؤں، پوزیشن میری ہے، کبھی نہیں سوچا۔ یہ اتنی بڑی پوزیشنیں لینی ہیں تو کچھ ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز محشر ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ ایک شخص ہوگا، ایک نہیں کلمہ پڑھا، باقی مانے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز محشر ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ صرف ایک شخص ہوگا، دوسرا نبی آئے گا، اس کے ساتھ دو شخص ہوں گے، ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ کچھ زیادہ بندے ہوں گے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی سے پوچھے گا تو نے میرے بندوں کو تبلیغ کی، ہدایت کا رستہ دکھایا؟ وہ اقرار کرے گا یا اللہ میں نے تیرے بندوں کو ہدایت پر بلایا، تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے امتی سے پوچھے گا میرے نبی نے تجھے ہدایت دی، تبلیغ کی؟ وہ کہے گا یا اللہ نہیں، اگر تیرا نبی مجھے ہدایت پر بلاتا، مجھے تبلیغ کرتا تو میں راہ راست پہ آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نبی سے پوچھے گا تو کہتا ہے میں نے تبلیغ کی، تیرا امتی کہتا ہے تبلیغ نہیں کی، گواہ لیا، گواہی کون دے گا تیری؟ وہ نبی کہے گا میں رسول پاک کی امت کو گواہی میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پوچھے گا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو اس میرے نبی نے تبلیغ کی تھی، لوگوں کو ہدایت پر بلایا تھا؟ رسول پاک کی امت عرض کرے گی یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اس نبی نے تبلیغ کی تھی اور ہدایت کی راہ پر بلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم تو پیدا ہی بعد میں ہوئے تھے، یہ تو امت پہلے آئی تھی، یہ نبی پہلے آیا تھا، تم تو پیدا ہی بعد میں ہوئے تھے، تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ وہ عرض کریں گے یا اللہ ہمیں پیارے رسول نے بتایا تھا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو تبلیغ کی، ہر نبی نے اپنی امت کو اللہ طرف بلایا، ہر نبی نے اپنی امت کو ہدایت کا درس دیا، ہمیں پیارے رسول پاک نے فرمایا تھا۔ اللہ رب کریم اس کی گواہی کو قبول کرے گا۔ نبی کو تو گواہی دینی پڑے گی کہ تو کوئی گواہ لے کے آ، کوئی وٹنس ہونا چاہیے۔ اے نبی گواہی کے لیے کسی کو لا کے وہ بتائے کہ تو نے حق کا پیغام پہنچایا تھا، اللہ طرف بلایا تھا، ان کو تبلیغ کی تھی۔ مجھ سے تجھ سے نہیں پوچھے گا، نہیں پوچھے گا۔ فرض ہے اس امت پر، فرض ہے اللہ کے بندوں کو اللہ طرف بلائے۔ ہمارے رسول خاتم النبیین، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، خدا نے اس امت کو اعزاز دیا، یہ شرف دیا، اس امت کو اللہ کے بندوں کو اللہ طرف بلانا ہے، ہدایت کی راہ دکھانی ہے۔ اگر کل اللہ پوچھے تو نے تبلیغ کی تھی، میرے بندوں کو اللہ طرف بلایا تھا، بلایا ہی نہیں تھا تو بولتی بند ہو جائے گی۔ لیکن صرف یہ کہنے پر کہ یا اللہ بلایا تھا، اور اگر بلایا بھی تھا تو گواہی دے گا کوئی نہ کوئی کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے بندے نے تبلیغ کی تھی، مجھے اللہ طرف بلایا تھا، مجھے نماز کا درس دیتا تھا، اللہ کو جھکنے کے باتیں کرتا تھا، اللہ کی اطاعت کا درس دیتا تھا، قرآن پاک سکھایا تھا، قرآن پاک کی تعلیم دی تھی، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اگر خدا کی قسم اس فرض کو ادا نہ کیا، آپ یہ یقین جان لو نجات نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا فرض یہ علماء کرام پر ہے، میں بتا دوں۔ جب اللہ کے محبوب نے فرمایا پہنچا دو، اگر میری طرف تمہیں ایک آیت بھی ملے، آیت بھی پہنچے، تو معلوم چلا بات علماء کرام سے شروع ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علم سے مالا مال کیا، پھر اس کے بعد یہ امت جس کو جتنا دین پہنچا، اگر تو قرآن پاک کی تفسیر بیان نہیں کر سکتا تو بیٹھ کے کسی کو وضو کرنے کا طریقہ سکھا دے،
غسل فرض ہو گیا ہے، ناپاک ہے، تو غسل جنابت کا طریقہ سکھا دے کہ میں نے کسی مجلس میں سنا تھا، علماء نے بیان کیا تھا، اگر غسل فرض ہو جائے تو اس طرح غسل فرض ادا کرتے، وہ تو سکھا، نجات نہیں ہوگی۔ ابھی آپ نے اعلان سنا، کل بھی آدمی نے عرض کر دی تھی، 3 مہینے کے اندر جو علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے انشاءاللہ وہ آپ کو سکھائیں گے۔ یہ نہیں کہ بڑے مفتی بنائیں گے، علامہ بنائیں گے، وہ علم آپ کو سکھا دیں گے جو فرض ہے، جس کے بغیر نجات نہیں ہوگی، بندہ دین پہ عمل نہیں کر سکے گا، وہ علم آپ کو سکھائیں گے۔ الحمدللہ یہ ٹریننگ شروع ہو گئی ہے، 3 مہینے کے اندر ہر اتوار کو آنا ہے، اور اسی طرح یہ سسٹم علاقہ وائز، کہیں جمعہ آسان ہوگا، کہیں اتوار آسان ہوگا، کہیں شام کو آسان ہوگا، کہیں صبح کو آسان ہوگا، آپ کی آسانی کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم دوستوں کو نکالیں گے، اور یہ کراچی نہیں پاکستان کی آخری سرحد تک جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس رنگ میں رنگیں گے اور یہ اللہ کا دین پہنچائیں گے۔ کوئی فکر نہ کرے۔ ایک شخص آیا میرے شیخ، میرے مرشد کی خدمت میں، آپ نے فرمایا تبلیغ پہ گئے تھے، حضرت گیا تھا لیکن واپس آ گیا ہوں، تبلیغ کر نہیں سکا۔ آپ نے فرمایا کیا بھائی، کیوں نہیں کر سکا؟ کہنے لگا حضرت جب میں گیا نا تبلیغ کرنے تو لوگوں نے اتنا پروپگنڈا کیا، ایک ایک بندے کو کہا یہ وہابی ہے۔ کون ہے؟ وہابی ہے۔ تو میں پھر سن کے اتنا پریشان ہوا، میں پھر واپس آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا تجھے کہیں گے یہ نبی ہے تو پھر تو تبلیغ کرے گا؟ بے وقوف، دنیا کیا کہتی ہے، تیرا پیارا رسول کیا کہتا ہے، تو دنیا کو رسول پاک کے برابر کرتا ہے۔ تجھے کوئی نبی کہے گا پھر تو تبلیغ کرنا، تجھے وہابی کہتے ہیں تو تبلیغ چھوڑتی۔ لوگ بکیں گے، لوگ بھونکیں گے، بکواس کریں گے، اور میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، تو اللہ اس کے نبی کی سن، کسی کی سننے کی ضرورت نہیں۔ کیا کہتا ہے وہ اچھا کہتا ہے، برا کہتا ہے، لیکن میرے رب کا حکم ہے، میں تو عمل کروں گا، لوگوں کو اللہ کی بات بتاؤں گا۔ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حدیث پاک بیان کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے گا، برائی سے روکے گا۔ غور سے سننا، یہ گروہ رہے گا۔ کیا یہ گروہ رہے گا؟ رسول پاک فرماتے میری امت میں ایک گروہ رہے گا جو حق کی طرف بلائے گا، نیکی کی دعوت دے گا، برائی سے روکے گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے جو اس کی مدد نہیں کرے گا اور جو اس کی مخالفت کرے گا، 2 باتیں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، جو ان کی مدد نہیں کرے گا اور جو ان کی مخالفت کرے گا، میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ کوئی خوف رہا آپ کو؟ کوئی ڈر رہا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان کی مدد نہیں کرے گا، جو ان کی مخالفت کرے گا، وہ ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گا، یہاں تک کہ وہ یہ کام کرتے رہیں گے اور قیامت آ جائے گی۔ دل میں پختہ ارادہ کر لو۔ ابھی رضوان صالح بیٹے نے اعلان کیا نا، کل ہم جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں ان سے ملیں گے، یہ آپ کی درجہ بندی کریں گے، آپ کی تنظیم بندی کریں گے۔ منظم پہ کام ہوتا ہے نا تو اس کے نتائج بہت اچھے نکلتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب منظم ہو کے
مل کے تنظیم بنا کر متحد ہو کر یہ کوشش کریں گے تو کئی گنا زیادہ اچھے نتائج دیکھیں گے. آپ کو بھرپور ان سے ملنا ہے. اگر یہ کام نہیں کریں گے، یہ بھی سن لیں، ماں باپ بچوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے، خدا کی قسم وہ بچے والدین کے لیے وہ خدا کا قہر بنیں گے، وہ اللہ کا عذاب بنیں گے. میں نے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھا. کیا کہتے ہیں؟ حضرت اب میں دعا کرتا ہوں یا تو میں مر جاؤں یا میرے بچے مر جائیں. پوچھتا ہوں بھئی کیوں؟ کیا کہتے ہیں؟ بچوں کی ایسی شکایتیں آتی ہیں، میرا تو منہ کالا ہو گیا، میں محلے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں بچا. اب مہربانی کر کے آپ بھی دعا کر دیں یا میرے بچے مر جائیں یا میں مر جاؤں. اگر ہم نے یہ غفلت کی، ماں باپ نے بچوں کو نیکی کی دعوت نہیں دی، برائی سے نہیں روکا، یہ بچے ہمارے لیے ایک ایسا عذاب بنیں گے جس سے نجات نہیں ملے گی. بچوں کو والدین پالتے ہیں، کھانے کا انتظام، پہننے کا انتظام، رہنے کا انتظام، پڑھنے کا انتظام، اسکول جانے کا انتظام، کالج جانے کا انتظام، کالج کی فیسیں بھرنا کرتے ہیں نا. اولاد نے سوچا یہ اتنے جو احسان کرتے ہیں، یہ والدین جو اتنے احسان کرتے ہیں، ماں نے کیسے پالا؟ اور ماں نماز نہ پڑھے، باپ نماز نہ پڑھے، ماں کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے احکامات کیا ہیں، باپ جانتا ہی نہیں ہے. ساری زندگی کھا پی کے ڈکار مار کے 2-4 بچے پیدا کر دیے. یہ جس نے اتنے احسان اولاد پر کیے، اولاد کا حق نہیں بنتا اس کو اللہ تر بلائیں، نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں. ان کا حق ہے کہ نہیں؟ کل فؤاد بیٹے فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق معاف کر دے گا. یہ حدیث پاک ہے. حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ خود معاف نہیں کرے گا. اور مثال دی تھی رسول پاک کے حقوق کس نے ادا کیے. وہ تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور بھائی ماں باپ کے حقوق پر نظر ڈال، اپنی اولاد کے حقوق پر نظر ڈال، رشتہ داروں کے حقوق پر نظر ڈال، پڑوسیوں کے حقوق پر نظر ڈال. نبی پاک کی خدمت میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، میرے محبوب پاک نے ایک علاقے کے لوگوں کو دیکھا تو منہ پھیر لیا. ہماری طرح سے نہیں تھے، ان کی موت آ جاتی تھی، نبی پاک چہرہ پھیرتے تھے. خدا کے محبوب جس سے ناراض ہو جائے، خدا کی قسم وہ زمین میں دھس جانا پسند کرتا تھا. کہتا تھا یا اللہ مجھ پہ آسمان گرے، مجھے موت آ جائے کہ میرے پیارے رسول مجھ سے ناراض ہو جائے. جیسی میرے محبوب نے چہرہ پھیرا، ان کی تو آہ نکل گئی، یا رسول اللہ آپ نے چہرہ پھیرا. میرے محبوب نے فرمایا تمہارے محلے میں ایسے لوگ ہیں جن کو دین کی آگاہی نہیں ہے، تمہارا فرض بنتا تھا ان کو نیکی کی دعوت دیتے، برائی سے روکتے، اللہ کا دین سکھاتے. تم نے یہ حق کیوں نہیں ادا کیا؟ رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں تھوڑی مہلت دے دے، ہم اس حق کو ادا کریں گے. اجازت لے کے گئے اور دوسرے کاموں سے اس کو اہمیت اور فوقیت دیتے ہوئے اپنے محلے میں ان کو اللہ کا دین سکھایا اور رسول پاک کے سامنے پیش کیا. یا رسول اللہ ہم نے اللہ کے کام پہنچا دیے. دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، محلے میں دیکھو، رشتہ داروں میں دیکھو. پہلے یہ جو مومن ہیں، کئی لوگ آپ اعتراض کریں گے بھائی ہمیں تبلیغ کرتے ہو، جا کے کافروں کو تبلیغ کرو. بڑے ایسے جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. کرنا ہے انشاءاللہ، وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو میں یہ علم دینا چاہتا ہوں، وہ مسلمان جو بے دین ہیں،
نماز پڑھتا نہیں، پڑھنی آتی نہیں، قرآن پاک پڑھتا نہیں، قرآن کے احکام پتہ نہیں، اس کو تبلیغ کر کے اللہ کی راہ پر لگانا، اس کی فضیلت اس کافر کو کلمہ پڑھانے سے زیادہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث ثبوت ہے۔ اس چیز کو دل میں جگہ دیں اور اللہ کی رحمتوں سے اب اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ سالانہ پروگرام اپنے دل کے اندر اس میسیج کو پختہ کر لو، تب انشاءاللہ سونے کا وقت نہیں ہے۔ اس بات کو دنیاوی کاموں سے اہمیت دینی ہے، اور جب یہ سوچ فکر کر کے اٹھیں گے، علماء کرام آپ کی رہبری کریں گے، ایسے گروہ تیار کرتے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی بیٹے رضوان صالح فرمایا کرتے تھے، دو تین دفعہ یہ بات کا ذکر ہوا کہ 3 سال کے اندر اندر اس ملک میں اللہ کا رنگ چڑھانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ دیر ہوگی تو فکر نہیں ہے، دیر ہو گئی تو فکر نہیں ہے، لیکن یہ نیت کر کے لگ جاؤ۔ خدا کی قسم ہماری موت آ جائے، ہم مر جائیں اور یہ کام نہ کر سکے تو یقین جان اللہ تیری نیت کے مطابق اللہ تجھے یہی دے گا کہ تو نے ملک کو رنگ دیا۔ اس کے لیے روحانی قوت کی ضرورت ہے، اور وہ پیدا ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر 2 قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، دوسرا دل سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اور حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ یہ دنیا میں دیکھتے نا، جتنے اللہ کے ولی، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی شہباز ہے، کوئی ابرار ہے، یہ سارے اس دل کے ذکر کے نتائج ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنا ولی بنایا۔ یہ دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ میں ایک دوست کو طریقہ سمجھا رہا ہوں، اجازت سب کو اکٹھی دے دوں گا، صرف 10-15 منٹ کے اندر اس کا طریقہ سمجھاؤں گا تاکہ زیادہ رات نہ گزرے۔ اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے ذکر کیا، پھر سن لیں، جتنے دنیا میں اللہ کے ولی بنے اس ذکر سے بنتے ہیں۔ وجہ یہ ہے اس ذکر سے خیالوں میں، تصور میں، رگ نس میں اللہ کی ذات بس جاتی ہے، اللہ کا نور آ جاتا ہے۔ پھر یہ بندہ گناہ سے بچنے والا، نیکی کرنے والا بنتا ہے۔ نہیں تو میرے بھائی گناہ کیا بھی نہیں، گناہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، خیالوں میں گندا ہوتا رہا، خیالوں میں غلیظ ہوتا رہا، خیالوں میں منہ کالا ہوتا رہا۔ یہ خیالوں میں یہ سارا جسد، یہ سارا جسم غلیظ ہو گیا، نیکی کرنے کی طلب ہی ختم ہو گئی، گناہ کے بغیر چارہ کار نہیں رہا۔ لیکن جب تیری رگ رگ میں اللہ کا نام بچ جائے گا، تیرے تصور میں اللہ ہوگا، تیرے خیال میں اللہ ہوگا، تیرے ذہن میں اللہ ہوگا، تیرے قلب میں اللہ ہوگا، یہ اللہ کا نام تجھے نور و نور کر دے گا، گناہ سے دور ہو جائے گا، نیکی کا لبادہ اوڑھنے والا بن جائے گا۔ یہ دل کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ دیکھ لیں، سب دیکھیں، کپڑا ہٹاؤ بیٹا، سب دیکھیں۔ یہ الٹی طرف بائیں طرف یہ پستان ہے، اس پستان سے 2 گلی نیچے یہ دل کی جگہ ہے، یہ اللہ کی محبت کی جگہ ہے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے یہاں خیال رکھ کے سننا ہے، آپ نے توجہ کر کے سننا ہے۔ میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، آپ غور سے سنیں گے پھر سمجھ لیں۔ آپ کہیں پانی پینے جا رہے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، تو یہ پیاسا بندہ منہ سے پانی نہیں کرتا، اس کے دل میں پانی کا خیال آتا ہے۔ اس طرح ابھی اسی وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ لے جاؤ اور غور سے سنو۔ میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، غور سے سننا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے سننا ہے؟ دل تو اللہ اللہ کرتا ہی نہیں ہے۔ دل اللہ اللہ کرتا ہے،
ہم نے اللہ کی نافرمانی کر کے، گناہ کر کے، نگاہ کی ناپاکی، سوچوں کی ناپاکی، گندگیاں کر کر کے اس دل کی آواز کو بند کر دیا، اتنے گندے پردے چڑھا دیے کہ ان پردوں کی وجہ سے آواز ماند پڑھتے پڑھتے اب ہمیں سنتی نہیں ہے۔ جب اللہ کے نام کا تصور کر کے آپ سنیں گے، غور سے سنیں گے، یہ پردے ہٹتے جائیں گے، پردے ہٹتے جائیں گے، چند دنوں میں آپ کو دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی۔ دل کھل گیا۔ اب اس کو صاف کرنے کے لیے جب اور توجہ کریں گے اور پریکٹس کریں گے، یہی دل کی دھڑکن جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے قلب سے نکلے گا۔ پھر یہ بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، لیکن دل اللہ اللہ کرتا رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ نور جلدی پانے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، گناہ سے نفرت کے لیے، نیکی حاصل کرنے کے لیے مراقبہ ہوتا ہے۔ مراقبہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کی وہ عبادت ہے جو اللہ کے محبوب غار حرا میں جا کے کرتے تھے۔ اسی سے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے، اور جتنا مراقبہ زیادہ کرتا ہے اتنا ہی بڑا اللہ کا ولی بنتا ہے، اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ مراقبہ کیسے کرتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں، میں کر کے دکھا رہا ہوں۔ فارغ ہو جائیں، فراغت کی گھڑیاں ضائع نہیں کرنی، فارغ ہوتے ہی جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر آج تک جو گناہ کیے ہیں، بندے کو سب پتہ ہوتا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا، بندہ بھی جانتا ہے چھپ کے میں کیا کرتا تھا، لوگوں میں کیا کرتا تھا، جوان تھا تو کیا کرتا تھا، بڈھا ہو گیا ہوں ابھی بھی کیا کرتا ہوں، کیا سوچتا ہوں، سب پتہ۔ لیکن خوش نصیب وہ جو مرنے سے پہلے توبہ کر لے۔ اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی تو مر کے توبہ قبول نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے جو گناہ کیے ان کو یاد کر کے تھوڑا رو دھو کے اللہ سے توبہ کر لے۔ رونا نہیں آتا تو ایسا منہ بنا لے جس طرح بندہ روتا ہے۔ اللہ کو اتنا پیار آتا ہے، اتنی رحمت اللہ کی عوض کرتی ہے اللہ اس کے چہرے بنانے پر کہ یہ روتا چہرہ دیکھ کے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ تنہا بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، جو گناہ کی ہیں توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لا کے سن، دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ مراقبہ۔ فارغ ہو جائیں، ایک منٹ ضائع نہیں کرنا، فارغ ہوتی مراقبے میں بیٹھ جاؤ۔ اس کے علاوہ سارے دن میں، دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں 3 تسبیح کلمہ طیبہ، ہر دانے پہ لا الہ الا اللہ۔ جب تسبیح مکمل ہوئی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 تسبیح درود شریف کی 24 گھنٹے میں۔ اور سونے کا وقت آئے استغفار پڑھو، خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سنتے رہو۔ دل کہتا ہے اللہ اللہ، زبان سے استغفار پڑھتے پڑھتے تجھے نیند آ جائے، خدا کی قسم تو اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اس کے علاوہ نماز نہیں چھوڑنی، نماز چھوڑنا گناہ ہے کبیرہ۔ بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ نماز پڑھیں، وضو کریں تو مسواک استعمال کر لیا کریں، یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ ننگے سر پھرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ کے رسول ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ بہترین ٹوپی لے لو، منع نہیں ہے، ننگے سر نہیں پھرنا، یہ پگڑی میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میرا امتی جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے گا اسے ایک کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ داڑھی نبی پاک کی سنت، از روئے شریعت واجب۔ واجب کیا ہوتا ہے؟ واجب کا ترک کرنے والا اگر ایسی مر جائے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ یہ داڑھی واجب ہے، اور اس کی حد دیکھ لو کیا ہے، کم از کم 4 انگلی، 1 مشت، 1 مٹھی۔ یہ بڑی ہو گئی ہے، کوئی چاہے تو کاٹ لے، نہ کاٹے تو کوئی بات نہیں، لیکن 1 مٹھی سے 1 رتی چھوٹی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، 1 مٹھی سے چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ کسی مسلک کے عالم سے پوچھ لو،
علماء حق میں سے ہو، یہ جو نئے نئے پینٹو مولوی نکلے ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، علماء حق میں سے کسی مسلک عالم ہو، پوچھ لو بتائے گا داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ نبی پاک کا فرمان ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ یہ دیکھیں ہاتھ باندھ کے عرض ہے، ذکر کر لو، مراقبہ کرو، رابطہ رکھو، انشاءاللہ سال مہینے نہیں چند دن لگیں گے، داڑھی باشرہ ہو جائے گی، سر پہ میرے نبی کا تاج ہوگا۔ نماز تو نماز، تیرے تہجد کے نفل نہیں چھوٹیں گے، خدا بھی تیرا، خدا کے رسول بھی تیرے، قبر جنت کا باغیچہ، عرش معلیٰ کا سایہ، انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب۔ وما توفیق الا باللہ۔ ابھی ختم شریف ہوگا، یہ بہت برکت کی گھڑیاں ہیں۔ جو جائز مراد چاہتے ہو، دل میں کوئی جائز خواہش ہے، خدا کی قسم مانگ، اللہ دے گا۔ ختم شریف ہوگا، جو قرآن پڑھا ہے، اللہ کا ذکر ہوا ہے، اس کا ثواب ہم نبی پاک کی روح مبارک سے لے کر تمام انبیاء، شہداء، اللہ کے ولی، ان کی ارواح کو بخشیں گے، ان کی ارواح متوجہ ہوں گی، ان کے وسیلے سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ اتنے پاک نفوس ہیں، ان کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعائیں اللہ رد نہیں کرے گا۔ شروع کرو وہ ختم شروع۔ اللہ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب سے گزارش ہے پر تشریف لے آئیے۔ پروفیسر فائنل ریکارڈ دعا کے بعد دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، تو اس میں سب کا حصہ شامل ہو جائے گا، اور انتظامیہ ریکارڈ پہنچا دے۔ جزاک اللہ۔ حفاظ حضرات سے گزارش ہے، فقراء میں سے جو حافظ ہیں ان سے گزارش ہے کوئی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ علماء کرام میں سے مولانا مفتی عمیر صاحب، مولانا حبیب الرحمان صاحب، مولانا عمران صاحب، ان سے گزارش ہے اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ جب تک کہ ختم خواجگان کا جو وظائف اوراد پڑھے گئے ہیں وہ ہمارے پاس اسٹیج پہ بھیجا جا رہا ہے، تب تک کہ دوستوں گزارش ہے یہ اعلان سماعت فرما لیں۔ حضور قبلہ عالم نے حکم فرمایا اور آپ نے بہت درد کے ساتھ یہ فرمایا کہ ہم دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مشن سے انشاءاللہ تبارک و تعالی مرکز کی طرف سے، دربار سے آپ کو مسلسل پروگرام ملتے رہیں گے، تربیتی کورسز کے بھی، تبلیغی وفود کے بھی، سب کے۔ آپ کو حضور قبلہ عالم کی طرف سے ایک تحفہ بھی پیش کیا جائے گا اگر آپ اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے پیش کریں۔ جن دوستوں نے مشن کی ذمہ داریاں، عہدے قبول کیے ہیں اب تک کے، ان سب کو حضور قبلہ عالم کی طرف سے مقصود دنیا والآخرہ جو کتاب حضور قبلہ عالم نے تحریر فرمائی بقلم خود، اور حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں تحریر کے وقت بار بار دل میں القا ہوتا تھا کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے القا ہوتا تھا جو اس کتاب کو خلوص نیت سے پڑھ کر عمل کر لے وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، ولایت کا حامل ہو جائے گا۔ وہ کتاب الحمدللہ رب العالمین اویلیبل ہے مرکز کے اسٹال پر، ہدیہ اس کا 300 روپے ہے، لیکن حضور قبلہ عالم کی طرف سے، مرکز کی طرف سے، حضور قبلہ عالم کی طرف سے وہ ہدیہ کیا جا رہا ہے، تحفہ پیش کیا جا رہا ہے ان دوستوں کو جو مشن کے لیے عہدے قبول کیے ہیں، آگے بڑھ کر دعوت تبلیغ کی ذمہ داریاں اٹھائی ہیں، ان کو پیش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ فقراء جو اپنے اپنے محلوں میں اسلامی روحانی لائبریری آفس کے لیے اپنی بیٹھک، اپنا گھر یا اپنا کوئی جگہ پیش کرتے ہیں اور کھول لیتے ہیں، ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو بلا کر محفل حلقہ ذکر کریں اور مقصود دنیا والآخرہ سے درس دیں ان کو
ترتیب وار ہر جمعرات کو ہر محلے میں پورے پاکستان میں تمام فقراء تک پہنچا دیں یہ بات کہ ہر محلے میں ہر گاؤں میں کھولیں جہاں اپنے محلے میں، اور اپنے فقراء بھائیوں کو بلائیں. بہت آسان طریقہ ہے، نہ اسٹیج نہ تقریریں کچھ بھی نہیں. قرآن پاک کی قرأت ہوئی، نعت شریف پڑھی، اگر لے میں پڑھنا آتی ہے لے میں صحیح، ورنہ یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھ دیے. پھر اس کے بعد مقصود والآخرہ کا درس 15-20 منٹ اور حضور قبلہ عالم کا پیغام سنایا، مراقبہ کیا، دعا کی، اور برکتوں میں نہال ہو گئے، نور لانا نور ہو گئے. تمام فقراء اس پیغام کو سن لیجئے. ہر محلے میں ہم نے اسلامی روحانی لائبریری آفس قائم کرنا ہے جہاں ہر جمعرات کو ہمیں فی الحال کا ذکر پورے پاکستان میں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. ان دوستوں کے جو اس بات کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اسلامی روحانی لائبریری آفس کے قیام کے لیے اپنے محلے میں اپنا گھر یا بیٹھک پیش کر رہے ہیں اور کھولنے کا ارادہ کرتے ہیں، چاہے ایک ہی فرد ہو، وہ نیچے رابطہ کا جو اسٹال ہے وہ اپنا نام لکھوا دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کو ہدیہ کر دیا جائے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اسلامی روحانی لائبریریز ٹاؤنز میں اور شہروں میں قائم کی گئی ہیں اس میں بھی دوستوں نے پڑھا اور مجموعی طور پر جو جمع ہوا ہے کچھ ہم ریکارڈ کر سکیں اس کے علاوہ بے شمار تسبیحات ہیں قرآن پاک 72 قرآن پاک کا ہدیہ پہلا کلمہ 14,65,000 تیسرا کلمہ 5,18,000 استغفار 10.5 لاکھ درود شریف 5,45,000 بسم اللہ 2,30,000 سورہ رحمان 6,500 سورہ واقعہ 4,700 سورہ مزمل 1,500 سورہ ملک 2,150 اس کے علاوہ کئی قرآن پاک اور ہیں اور درود شریف ہیں دیگر تسبیحات ہیں ان سب کو حضرت والا کے حوالے کرتے ہیں تاکہ بزرگان دین کو ایصال کیا جا سکے اللہ سب خواتین و حضرات اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں نصف رات گزر گئی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات کا تیسرا پہر اتنی برکت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے اے میرے بندو کوئی بیمار ہے تو شفا مانگو میں تمہیں شفا دوں یا اللہ ہم تو ظاہری باطنی مرضوں سے غرق ہیں اتنے مرضوں میں غرق ہیں جس کا شمار نہیں اللہ کی رحمت پکار رہی ہے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کوئی ہے گناہ گار مجھ سے بخشش مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف فرماؤں اللہ کا یہ ہم پہ احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گھڑیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے دعا کرو یا اللہ ہم گناہ گار ہیں سیاہ کار ہیں خطا کار ہیں تیری رحمت کے امیدوار ہیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ جو ہم سے جان کے ہوئے بھول کے ہوئے ہم تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے یا اللہ ہم ظاہری مرضوں میں بھی مبتلا ہیں ہم باطنی مرضوں میں بھی مبتلا ہیں یا اللہ ہمارے ظاہری باطنی مرضوں سے ہمیں شفاء کلی عطا فرما دے یا اللہ ہم نفس کے مارے ہوئے ہم شیطان کے دھوکے میں آئے ہوئے تیرے بندے ہیں ہمیں عقل نہیں ہے علم نہیں ہے سمجھ بوجھ نہیں ہے ہم تیرے بے عقل بندے کم عقل بندے
تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، شیطان کے شر سے بچا، نفس کے دھوکوں سے بچا، ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنا دین آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، تیرے بندوں کو تیری راہ کی طرف دعوت دے، نیکی کی طرف بلائیں۔ یا اللہ برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں دینداری پیدا فرما، ہمارے بچوں کو دیندار بنا۔ یا اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ جن کو معاشی تنگیاں ہیں ان کی تنگیاں دور فرما۔ یا اللہ جو اپنے قرضوں سے پریشان ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بہترین انتظام فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا محتاج بنا، غیر کی محتاجی سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ پورے ملک میں دین کے چرچے پیدا فرما، نبی پاک کی سنت پر عمل کرنا سب کے لیے آسان فرما۔ یا اللہ لوگوں کو اپنی طرف رجوع فرما، رب کریم ہمارے عملوں کو نہ دے، اپنی رحمت کے صدقے یا اللہ دلوں کے تالے توڑ دے، سب کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کا عامل بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک کے سربراہوں کو بھی حمیت اور غیرت عطا فرما، ان کو تقوی پرہیزگاری عطا فرما، رعیت کا خادم بنا، گندگیوں سے بچا، ان کے اندر وہ غیرت عطا فرما جو کفر کا مقابلہ کرنے کی صفات سے رب کریم آراستہ فرما۔ یا اللہ کفر کو ہدایت عطا فرما، اگر کفر کے مقدر میں ہدایت نہیں اسے نیست و نابود فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہے ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء کرام نے تیرے دین کا بیڑا اٹھانے کی جرت ہمت کی ہے، یا اللہ یہ اپنی قوت کے مطابق ہمت کر رہے ہیں، تو اپنی قوت کے مطابق ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں آخرت کی فکر پیدا فرما، قبر کی فکر ہمارے دل میں پیدا فرما۔ یا اللہ موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آفتاب بھائی ان کی کوششوں سے یہ مرکز کی زمین حاصل کی گئی تھی، آج ان کی وصال کا دن ہے، دعا کریں اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ عبدالرزاق کی امی کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ علامہ صاحب آئے بورے والا مرکز سے، ان کی امی کا وصال ہو گیا، ان کے لیے دعا کریں اللہ رب کریم ان کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، قبروں کو روشن فرمائے، اللہ رب کریم اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ احمد حسن بیٹے کے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے، جتنے بھی دوست فقیر اللہ پر ایمان لانے والے ان کا وصال ہو چکا ہے، سب کے لیے دعا فرمائے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ان کی قبروں کو کشادہ فرمائے، قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے، سب کو رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما، ہمارے بچے تیرے دین کے خادم بنے، رب کریم ہمارے حالوں پہ رحم فرما، ایک ایک کے دل کے اندر قرآن پاک سے محبت، رسول پاک کی سنتوں سے محبت پیدا فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین برحمتہ الرحمن۔